السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، معزز خواتین، عزیز طلبہ و طالبات، آج کے سبق میں ہم وقف کے قواعد کو جانیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقف کہتے ہیں تلاوت کے دوران رکنے کو، ٹھہرنے کو۔ تلاوت کرتے ہوئے کبھی سانس کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے ہم وقف کرتے ہیں، کبھی آیت کے ختم ہونے کی وجہ سے ہم وقف کرتے ہیں۔ تو جس لفظ پر ہم رکیں گے اس لفظ کے آخری حرف پر اگر زبر آ جائے، زیر آ جائے، پیش آ جائے، دو زیر آ جائے، دو پیش آ جائے، کھڑا زیر آ جائے یا الٹا پیش آ جائے تو آخری حرف پر جزم لگا کر سانس توڑنا ہے۔ جیسے خلق، قاف کے اوپر زبر ہے، وقف کریں گے تو کس طرح پڑھیں گے؟ خلق، خلق ہے لیکن رکیں گے تو خلق پڑھیں گے۔ من ربک، آخری حرف پر زبر ہے لیکن رکیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ من ربک، کاف کے اوپر جزم پڑھیں گے۔ بالقلم، لیکن وقف کریں گے، رک جائیں گے تو بالقلم۔ ترجع الامور ہے، را کے اوپر پیش ہے لیکن رکیں گے تو پڑھیں گے ترجع الامور، را کے اوپر جزم پڑھیں گے۔ مشہود ہے لیکن وقف کریں گے تو مشہود۔ مرقوم ہے، دو پیش ہے آخر میں میم کے اوپر لیکن پڑھیں گے مرقوم۔ طعامہ ہے، ہا کے نیچے کھڑا زیر ہے لیکن ہم پڑھیں گے طعامہ۔ سبحانہ ہے لیکن رکیں گے تو پڑھیں گے سبحانہ، ہا کے اوپر جو الٹا پیش ہے وہ جزم سے بدل جائے گا۔ اب اس کی مثالیں ہم قرآن پاک میں تلاش کرتے ہیں۔ لقوم یعلمون ہے لیکن رکیں گے تو یعلمون پڑھیں گے، زبر کو جزم سے بدل دیں گے۔ علیم ہے تو علیم پڑھیں گے، دو پیش کی تنوین کو جزم سے بدل دیں گے۔ لا تعلمون ہے تو لا تعلمون، یہاں بھی زبر کو جزم سے بدل کر پڑھیں گے۔ بصیر ہے، دو پیش کی تنوین ہے تو دو پیش کی تنوین بھی جزم سے بدل جائے گی، بصیر پڑھا جائے گا۔ خبیر ہے، یہاں بھی اسی طرح پڑھیں گے۔ ترجعون ہے لیکن رکیں گے تو ترجعون پڑھیں گے، زبر کو جزم سے بدل دیں گے۔ بالظالمین لکھا ہوا ہے لیکن جب وقف کریں گے، رکیں گے تو زبر کو جزم سے بدل دیں گے، بالظالمین۔ خالدون ہے، وقف کریں گے تو خالدون پڑھیں گے۔ اثیمن ہے، دو زیر کی تنوین ہے لیکن اثیم جزم سے بدل دیں گے اس کو بھی۔ تظلمون ہے تو تظلمون پڑھیں گے۔ تعلمون ہے، تعلمون پڑھیں گے۔ یحزنون ہے، یحزنون پڑھیں گے۔ تو یہ بات یاد رکھنا ہے ہمیں کہ زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش، کھڑا زیر الٹا پیش، ان میں سے کسی پر بھی اگر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم لگا کر سانس توڑیں گے۔ اب جان لیتے ہیں دو زبر پر وقف کرنے کا طریقہ۔ دو زبر پر اگر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جائے گا۔ جیسے دیکھیے اعمالن ہے لکھا ہوا، لام دو زبر لن ہے تو اعمالا پڑھیں گے، ایک زبر کم ہو جائے گا اور یہ بعد والا جو الف ہے وہ پڑھنے میں آ جائے گا، یا ایک زبر کے بجائے الف پڑھا جائے گا، الف مدہ ہوگا۔ اعمالن ہے، لام کے اوپر دو زبر ہے، یہاں وقف کریں گے تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جائے گا، دو زبر نہیں پڑھے جائیں گے بلکہ ایک زبر اور الف پڑھا جائے گا، اس طرح الف مدہ ہوگا۔ اعمالا، عذرن ہے لیکن وقف کریں گے تو عذرا پڑھیں گے، اور را کے اوپر جو دو زبر کی تنوین ہے وہ الف مدہ سے بدل جائے گی، یعنی کہ ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جائے گا یہاں پر۔ حسنن ہے تو حسنا پڑھا جائے گا۔ سببن ہے، ایک زبر کم ہو جائے گا اور الف پڑھا جائے گا۔ مثالیں یہاں دیکھ لیجئے، صبرن ہے تو صبرا پڑھیں گے، دو زبر کی تنوین ہے لیکن وقف کرنے کی وجہ سے ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جائے گا۔
عذرن ہے تو عذرا پڑھا جائے گا. اجرن ہے لیکن وقف کرنے کی وجہ سے اجرا. صبرن ہے تو صبرا. غصبن ہے تو غصبا. طغیانا و کفرا. کفرن ہے تو کفرا پڑھیں گے. رحمن ہے رحما پڑھا جائے گا. صبرن ہے صبرا پڑھا جائے گا. اسی طرح اور بھی مثالیں آپ اس کی تلاش کر سکتے ہیں. گول تا پر اگر وقف کرنا ہو، اس طرح کی جو گول تا ہوتی ہے نا، گول تا پر اگر وقف کرنا ہو تو وہ ہائے ساکنہ بن جائے گی. الآخرتی ہے، وقف کریں گے تو الآخرہ پڑھیں گے. ناظرتن ہے، گولتا ہے لیکن اس پر وقف کریں گے رکیں گے تو ناظرہ پڑھیں گے، ہائے ساکنہ بن جائے گی، وہ جزم والی ہا بن جائے گی. مؤصدتن ہے تو مؤصدہ پڑھیں گے. خاشعتن ہے، رکیں گے تو خاشعہ پڑھیں گے. دیکھیے قرآن پاک میں یہ مثالیں اس کی ملتی ہیں ہمیں. غاشیتی ہے تو غاشیہ پڑھیں گے، گولتا پر وقف کرنے کی وجہ سے وہ ہائے ساکنہ بن گئی. خاشعتن ہے تو خاشعہ پڑھیں گے، گولتا پر وقف کرنے کی وجہ سے وہ ہائے ساکنہ بن گئی. عاملتن پہ اگر وقف کریں گے ہم تو عاملہ پڑھیں گے. ناصبتن پہ وقف کریں گے تو ناصبہ پڑھیں گے. تصلا نارا حامیتن ہے تو حامیہ پڑھا جائے گا. آنیتن ہے تو آنیہ پڑھا جائے گا. ناعمتن ہے، یہاں بھی گولتا ہے، ناعمہ پڑھا جائے گا. راضیتن کے بجائے راضیہ پڑھا جائے گا وقف کرنے کی وجہ سے. عالیتن ہے تو عالیہ پڑھا جائے گا. تو اسی طرح کی بہت سی مثالیں اور بھی آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں، تلاش کر سکتے ہیں. کھڑا زبر یا جزم پر اگر ہم وقف کرتے ہیں، ایسے لفظ پر ہم وقف کرتے ہیں جہاں آخری حرف پر کھڑا زبر ہو یا جزم ہو تو وہ اپنی حالت پر باقی رہے گا، ایز اٹ از رہے گا، وہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. جیسے یروا وقف کریں گے تب بھی یروا ہی پڑھیں گے اس کو. فسوا اس کو وقف کرنے میں بھی فسوا ہی پڑھیں گے. فانذر جزم ہے، ایز اٹ از باقی رہے گا، جیسا ہے ویسا ہی رہے گا. فکبر یہاں بھی را کے اوپر جزم ہے، ایز اٹ از رہے گا، باقی رہے گا ویسے ہی. فانصب اسی طرح پڑھا جائے گا. تنہر جزم اپنی حالت پر باقی رہے گا. یہاں دیکھیے مثالیں کچھ. والضحى یہاں پر کھڑا زبر اپنی حالت پہ باقی رہے گا. واللیل اذا سجا یہاں بھی کھڑا زبر اپنی حالت پہ باقی رہے گا. قلا کھڑا زبر اپنی حالت پہ باقی رہے گا. من الاولا ایز اٹ از رہے گا. فترضى فآوى فہدى فأغنى. تقہر یہاں دیکھیے را ساکن ہے، را ساکن پر وقف ہو رہا ہے، ایز اٹ از رہے گا، کوئی تبدیلی اس میں نہیں ہوگی. فلا تنہر یہاں بھی جزم ہے آخری حرف پر، ایز اٹ از باقی رہے گا، کوئی تبدیلی اس میں نہیں ہوگی. فحدث یہاں بھی سا کے اوپر جزم ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، ایز اٹ از باقی رہے گا وہ. تو یہ تھے چند قواعد، وقف کرنے کے بنیادی اور اہم جو قواعد تھے وہ پڑھائے گئے. اس کی اور بھی تفصیلات ہیں لیکن یہاں چونکہ ہم صرف بنیادی قواعد کو، بہت ہی اہم قواعد کو پڑھ رہے ہیں، ورنہ تجوید کا تو پورا ایک فن ہے باضابطہ، اور اس کو پڑھنے کے لیے ہمیں تقریباً 1 سال کا وقت لگے گا. لیکن ہم چونکہ چند قواعد صرف 1 مہینے میں تجوید کے اہم ضروری قواعد پڑھ رہے ہیں اور تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے کی مشق کر رہے ہیں، اسی لیے وقف کے قواعد میں اتنا ہی. انشاءاللہ قرآن کی تلاوت کریں گے. اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى
ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما
مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين صدق الله العظيم